انسان اپنی زندگی کا 1/3 اس ایکٹیویٹی میں گزار رہا ہے. 75 سال عمر ہے, 25 سال وہ سوتا رہا. اینڈ اٹس اے ویری مسٹیریس ایکٹیویٹی, بڑا پرسرار قسم کا کام ہے نیند کا. اور یہ جو سائنس ود دا ایڈوانسمنٹ بہت سی چیزوں کو انلاک کر رہی ہے, تو ہمیں کچھ پتا چل رہا ہے کہ واقعی انسان سوتا کیوں ہے. وائی وی سلیپ, واٹ از دا سائنس بیہائنڈ اٹ. لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے, بٹ فار شیور سلیپ از ناٹ اے لگژری, اٹس ویری امپورٹنٹ نیسیسٹی. یہ صرف ایسے نہیں کہ سو لیا نہ سوئے تو نہ سوئے, بلکہ یہ اہم ترین ہے انسان کی زندگی میں. یہ جتنے کام ہیں آپ کا اسکیجول, آپ کا ٹائم ٹیبل, آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ کی لیڈرشپ سکلز, آپ کی ٹریننگ, اگر نیند ہے تو یہ سب صحیح ہوں گے, ورنہ ان سب کے اندر پرابلم ہو جائے گی. اور دیکھیں, سلیپ از ایکچولی شیمپو فار دا برین, اٹس برین واشنگ. جس طرح شیمپو سے صاف کرتے ہیں آپ چیز کو, اور گاڑی اپنی کھڑی کر دیتے ہیں اس واشنگ کے روم میں, اور پھر گاڑی کو واش کیا جاتا ہے, تو یہ سلیپ در حقیقت دماغ کی واشنگ ہے. سن 2012 کے اندر اوریگن ہیلتھ اینڈ سائنس انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر جیفری جے ہل کی یہ تحقیق ہے کہ جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں مولیکولر جنک پیدا ہوتا ہے, کوڑا پیدا ہوتا ہے. جس طرح آپ مشین کو دیکھتے ہیں, مشین چلتی ہے تو اس میں کوڑا پیدا ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ کا انٹرنل میٹابولزم ہے جس کی وجہ سے دماغ میں بھی کوڑا پیدا ہوتا ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. برین پروٹین ہے بیٹا ایمولائڈ, یہ بڑی خطرناک ہے, اٹس اے جنک, یہ کوڑا ہے, اور یہ انسان کے دماغ میں ڈپریشن کو پیدا کرتی ہے. وہ ڈپریشن which is not responding to the medicine, یعنی وہ ڈپریشن جو کہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا, اور الزائمر یعنی بھولنے کی بیماری اس بیٹا ایمولائڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہ جنک, یہ کوڑا صاف کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ریسرچ ہے جناب, ڈپارٹمنٹ آف نیورو سرجری, یونیورسٹی آف راچسٹر, سینٹر آف ٹرانسلیشنل نیورو میڈیسن. ان کے ریسرچ پیپر کے مطابق یہ ایک ڈرینیج ہے, ایک نالا ہے جہاں سے گند باہر آئے گا, اسے گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں. اور یہ رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے تب زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, یعنی جب آپ سوئے ہوتے ہیں در حقیقت یہ کوڑا, یہ گند آپ کے دماغ سے باہر جا رہا ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو سونے کا بڑا زبردست اور آسان طریقہ بتاتا ہوں. یہ طریقہ میدان جنگ میں ماہرین نفسیات فوجیوں کو بتاتے ہیں, اور فوجی ان حالات میں بھی اس طریقے کی مدد سے سو جاتے ہیں. غور سے سنیے گا. سب سے پہلے آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ ایک شٹ ڈاؤن بٹن لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں شٹ ڈاؤن بٹن, بالکل ایسے کر کے. اب یہ لگ تو نہیں سکتا دماغ میں, سوچنا ہے آپ نے, اور جب آپ لیٹے ہیں آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اس بٹن کو, اور ایک ربڑ سے اپنے دماغ میں جو بکھری سوچے ہیں اس کو مٹا دینا ہے. اور اب اپنے پورے منہ کو ریلیکس کرنا ہے, بالکل لمبا سانس اندر لے کے جانا ہے اور باہر نکالنا ہے, ڈیپ بریدنگ. اور اب اگر کچھ سوچیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں تو ان کو پیپر پہ لکھ لینا ہے. کمٹ ٹو دا پیپر, ناٹ اونلی یور برین. جیسے یہ پیپر پہ لکھیں گے نا, ایسے لگے گا ساری پریشانی پیپر پہ آ گئی. اب اپنے منہ کو ریلیکس کرنا ہے, ریلیکس بائی پارٹس کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے ماتھے کو ریلیکس کریں, ایک پارٹ, پھر ایک گال کو, پھر دوسرے گال کو, پھر زبان کو, پھر جبڑوں کو, پورے فیس کو ریلیکس کریں. اور اب یہ محسوس کریں کہ جس بستر پہ آپ موجود ہیں یا جس صوفے پہ آپ ہیں اس میں ڈوب رہے ہیں آپ. یو آر سنکنگ ان دا بیڈ, یو آر سنکنگ ان دا صوفہ. ڈیپ بریدنگ جاری ہے, ڈیپ بریدنگ جاری ہے. اور اس کے بعد اب آپ اپنی پوری چیسٹ کو ریلیکس کریں گے, بالکل ریلیکس کریں گے. دائیں ہاتھ کو, پھر بائیں ہاتھ کو, پھر ٹانگ کو, پھر دوسری ٹانگ کو, اور بالکل اپنے ذہن کے اندر ایک جملہ دہراتے جائیں گے, آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ, آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ. میں سونے کی طرف جا رہا ہوں, میں سونے کی طرف جا رہا ہوں. کسی اور چیز کو انفلٹریٹ نہیں ہونے دیں گے. آزمایا ہوا طریقہ ہے, پریکٹس اور ٹریننگ کے ساتھ آئے گا, ایک دم اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. تو جناب جس طرح کھانا پینا ضروری ہے, سونا بھی بہت ضروری ہے. سونے پہ کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے. بہت سے دنیا کے بڑے حادثات وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوئے. چیلنجر ایک اسپیس کرافٹ تھا, آسمان کی طرف گیا, پھٹ گیا, کہتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے. ایکسون آئل سپل, بہت زیادہ تیل بہہ گیا تھا, جہاز کی ٹکر ہو گئی تھی بحری جہاز کی, وہ بھی نیند کی وجہ سے. اور چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہوا تھا, اس کی وجہ بھی نیند کو کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے اس کی تہ میں جائیں, ٹیک اے ڈیپ ڈائیو, اور دیکھیں آپ کو نیند کا مسئلہ کیوں بن رہا ہے. آئیے کچھ جنرل چیزیں سن لیتے ہیں جو عام طور پہ انسومنیا یا نیند میں کمی
کی وجہ ہوتی ہے، جیسے سٹریس، جسمانی یا نفسیاتی امراض، درد ہو رہی ہے، انسان کو سو نہیں پا رہا، لیونگ کنڈیشنز جہاں آپ موجود ہے وہاں پر روشنی بہت تیز ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ گرمی یا زیادہ سردی ہے، شفٹ میں آپ کام کرتے ہیں، کبھی دن کی شفٹ آ جاتی ہے، کبھی شام کی شفٹ آ جاتی ہے، آپ کا سرکیڈین ردم، باڈی کا ردم وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فیملی ہسٹری ایسی ہے جس میں یہ جو انسومنیا وہ رن کر رہا ہے، چائے اور کیفین والی چیزیں، کافی وغیرہ زیادہ پی رہے ہیں آپ، تو جناب یاد رکھیے کہ تحقیق کے مطابق 30 سے 50% تک جو لوگ ہیں، 30 to 60% لوگ، ان کو سلیپ ڈس آرڈر کا سامنا ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق جو میں نے آپ کو مسائل بتائے نیند کے ہو سکتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ درجہ حرارت کا ہے۔ یاد رکھیے کم درجہ حرارت میں، سردی میں زیادہ نیند اچھی آتی ہے، اپٹیمم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کے بیڈ روم کا ہونا چاہیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی سو جاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ رات کو گاڑی آپ نے گراج میں کھڑی کی اور آپ باہر آ گئے، اب ساری رات گاڑی کھڑی رہے گی، سٹارٹ نہیں ہے، صبح جا کے آپ سٹارٹ کریں گے۔ تو جب آپ رات کو سو جاتے ہیں آپ کا دماغ اس گاڑی کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ تو ایک نئے انداز سے جاگ اٹھتا ہے اور نئی نئی سوچوں کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے، سارا دن جو آپ نے کام کیا تو ان کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں جب آپ سو گئے آپ کی آنکھیں بند ہیں، اس وقت سنائی بھی کچھ نہیں دیتا، خوشبو بھی نہیں سونگی جاتی، شور کان کے اندر جا رہا ہے لیکن دماغ اس کو پروسیس نہیں کر رہا، اور خوشبو ناک کے اندر جا رہی ہے، دماغ اس کو پروسیس بھی نہیں کر رہا۔ اب جب آنکھیں بھی بند ہیں، کان اور ناک کی بھی ان پٹ دماغ نہیں لے رہا، تو دماغ کو موقع مل جاتا ہے کئی دوسرے کام کرنے کا جو کہ بہت اہم ترین ہے۔ اور اسی طرح sleep is actually a charging, this is the battery charging۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 20 سے 60% آبادی وہ نیند کے مسائل کا شکار ہے، یا تو نیند آتی نہیں ہے، نیند آ جائے تو بیچ میں جاگ کھل جاتی ہے، ایک دفعہ جاگ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ قوت مدافعت، انسان کی پاور آف امیونٹی، یہ جو قدرتی صلاحیت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، یہ ڈیفنس شیلڈ ہے، یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، فالج کا اور دل کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، انسان چڑچڑا رہتا ہے، وہ فوکس، کنسنٹریشن، کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور ماڈرن ایج کے اندر جو بہت سے مسائل ہوئے، اس میں چینج آف لائف سٹائل جو ہوا، موبائل فون، اسکرین آ گئی، اس وجہ سے نیند کے مسائل بھی بڑھ گئے۔ اینڈ ریمبر the things which you can do for good sleep، اب وہ حل سن لیجئے اچھی نیند کے کیا ہیں۔ سب سے پہلے build your association with bed، آپ کا اپنے بستر کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، آپ کو محبت ہو اپنے بستر سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو عجیب سا لگے۔ بیڈ شیٹ، تکیہ، میٹرس وغیرہ آپ کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے، اور کوشش کریں بیڈ کے ساتھ کوئی چارجنگ پورٹ نہ ہو تاکہ آپ موبائل کو وہاں چارج نہ کر سکے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل چھوڑ دینا ہے۔ بلو لائٹ جو ہے، یہ لائٹ بلو نہیں ہوتی، یہ خاص ویو لینتھ ہوتی ہے لائٹ کی، اس کے اوپر اس کو بلو لائٹ کہا جاتا ہے، یہ نیند کے سارے ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ اور پھر سونے سے پہلے کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنے سے نیند آتی ہے، اور کتاب بک پڑھیں ہارڈ کاپی میں، موبائل کے اوپر، آئی پیڈ وغیرہ کے اوپر نہ پڑھیں۔ تھوڑا گرم دودھ پی لیں، ٹیٹروفین ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھ لیں نیند کا جو انزائم ہے میلاٹونن، اس کو ایکسکریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایکسرسائز دن کے وقت کرنی ہے، سونے سے پہلے نہیں کرنی، ایکسرسائز سے آکسیجن جسم کے اندر جاتی ہے، مسام کھلتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام سٹیپ لینے کے بعد اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بستر پر 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیٹنا، اگر بستر پر 15 منٹ گزر چکے، نیند نہیں آ رہی، اٹھ جائیں، باہر چلے جائیں ہلکی روشنی میں، اور کوئی بوریت والا کام کریں، پھر دوبارہ بستر پر آئیں گے تو نیند آ جائے گی۔ اسی طریقے سے سٹریس، پریشانیاں، سوچیں، برے خیالات، سارے دن کی باتیں، ان کو ذہن پہ نہ آنے دیں، میں نے آپ کو شروع میں شٹ ڈاؤن کا بتایا تھا، اس کو استعمال کریں، یا کاغذ پہ یہ ساری باتیں لکھ لیں، جب آپ کاغذ پہ لکھیں گے تو آپ کی یہ سوچیں ڈائیورٹ ہو جائیں گی۔ آئیے دین اسلام ہمارا کامل و اکمل دین کتنی پیاری رہنمائی نیند کے حوالے سے ہماری کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں WHO کی رپورٹ کے مطابق 50 سے 60% لوگ کسی نہ کسی طرح نیند کے مسائل کا شکار ہے، یا نیند آتی نہیں ہے یا اٹھ جاتے ہیں، پراپر فنکشن نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھیں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے صبح فجر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم بالفرض آج فجر کا ٹائم جو ہے وہ 3:30 بجے شروع ہوا اور 4:54 پہ ختم ہوا، مثال دے رہا ہوں۔ اب اس ٹائم پر آپ نے اٹھنا ہے، چاہے ساری رات سوتے رہے، چاہے ساری رات جاگتے رہے، اس ٹائم پر آپ نے اٹھنا ہے۔
طہارت کے ساتھ اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک کرنا ہے اور پھر آپ نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے. خواتین نے گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ رحمان و رحیم رب کا, کہ جیسے بھی ہے اس ٹائم پر اٹھ کے آپ نے اٹھنا لازمی ہے, سونا نہیں. اور پھر فرمایا کہ جو عصر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل اگر زائل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی اس کو مکروہ کہا گیا, ناپسندیدہ کہا گیا. اب دیکھیں پیٹرن بن رہا ہے پورے دن کا نا. اور پھر دوپہر کا کیلولا, سیسٹا, آفٹرنون نیپ, یہ قولن و فعلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے خود بھی کیلولا فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی, اور اس کے کتنے فوائد ہیں آپ جان سکتے ہیں. ویب ایم ڈی ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ریسرچ پورٹل, ہیلتھ پورٹل ہے سب سے بڑا. یہ اس نے 16 فوائد بتائے ہیں دوپہر کو سونے کے. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور جب انسان دوپہر کو تھوڑی سی نیند لیتا ہے اس کی ساری سوچیں کنسولیڈیٹ ہوتی ہے. جو جو کام اس نے کیے وہ پرانی یاداشت کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز بنتی ہے. ایسے بندے میں کریٹیوٹی, نئی سوچوں کا معیار زیادہ ہوتا ہے. اور تحقیق بتاتی ہے کہ دوپہر کو سونے والے ہیرارکی میں, پروموشن میں ان کی جلدی ترقی ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر دے آر مور کنسسٹنٹ, وہ استقامت کے ساتھ کام کرتے ہیں. دے ہیو مور گڈ آؤٹ لک, ریفریش آؤٹ لک ہوتی ہے ان کی, زیادہ اچھے طریقے سے بات کو پک کرتے ہیں. ہاں نیند میں گروگینس جو ہوتی ہے, اٹھنے کے بعد عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے, تھکاوٹ سی ہوتی ہے, اس کے لیے دوپہر کو زیادہ دیر نہیں سونا چاہیے. اور پھر آپ جو مقصد چائے کافی سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوپہر کی نیند سے حاصل کیجئے نا. کیفین کیوں انٹیک کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ 2000 لوگوں پر ریسرچ ہوئی کہ دوپہر کو سونے والے, کیلولا کرنے والے, ان کا بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے. اور اگر رات کی کوئی مصروفیت آپ کی ہے تو یہ دوپہر کا سونا تو بڑی نعمت ہے. دوپہر کو سو کے رات کا وہ کام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. Now come to the do's and don'ts. آپ نے کون سے کام کرنے, کون سے کام نہیں کرنے اچھی نیند کے لیے. نمبر 1, go to bed, wake up early. ایک ہی ٹائم پر بستر پہ جائیں اور ایک ہی ٹائم پر اٹھیں. ویکنڈ پر, چھٹیوں کے اندر بھی اس روٹین کو خراب نہ کریں. سونے سے 1 گھنٹا پہلے نو موبائل, ریلیکس ہو جائیں, کمرے میں اندھیرا اور خاموشی رکھیں. ریگولر ایکسرسائز اور میٹرس پلو جو تکیہ ہے اس کو مناسب رکھیں. ڈونٹس میں دن کو زیادہ نہ سوئیں, کافی ٹی وغیرہ 6 گھنٹے پہلے استعمال کرنا چھوڑ دیں. رات کو بھاری کھانا نہ کھائیں, اسمارٹ فون ٹی وی وغیرہ بند کر دیں اور رات کو ہی سوئیں. رات کو نیند میں بولنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اسے سومنی لوکی کہتے ہیں. یا تو پورا لفظ انسان بولتا ہے یا بڑبڑاتا ہے. 66% لوگ اپنی زندگی میں رات کو سوتے ہوئے ضرور بولتے ہیں. یہ پریشانی کی بات نہیں ہے, نہ اس کا کچھ علاج کروانے کی ضرورت ہے, بس اپنی سلیپ ہائیجین کو بہتر بنائیں. اور اگر بولنے کی وجہ سے دیگر لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا وہ بندہ خود اٹھ جاتا ہے, متاثر ہوتا ہے, پھر اس کا علاج کروائیے. آئیے سونے کے حوالے سے آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں. دیگر جانوروں میں اور انسانوں میں سونے کے حوالے سے فرق یہ ہے کہ انسان اپنی نیند کو ہولڈ کر سکتا ہے. ابھی مجھے نیند آئی ہے, میں گھنٹے بعد سو جاؤں. جانور کو نیند آ جائے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا. میملز وہ سو جائیں گے فوراً. مردوں اور عورتوں کی نیند میں فرق ہے, عورتوں کی نیند زیادہ ٹوٹتی ہے, وہ زیادہ جلدی اٹھتی ہیں. 15% لوگ سوتے ہوئے چلتے ہیں, دے سلیپ واک. اور آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں, رنگین ٹی وی آنے سے پہلے لوگوں کو رنگین خواب بھی بہت کم آتے تھے. جب سے رنگین ٹی وی آیا خواب بھی رنگین ہو گئے. اور بستر پر جانے کے بعد اگر 15-20 منٹ تک آپ کو نیند آنی چاہیے, اور اگر اس سے پہلے نیند آ جاتی ہے اس کا مطلب آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. اونچائی پر نیند کم آتی ہے. 13,200 فٹ کی بلندی پر آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور نیند کی کمی ہوتی ہے. 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے انسان کی نیند پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اس میں بھی انسان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. انسان آنکھیں کھول کر بھی سو سکتا ہے. یونیورسٹی کالج میں یہ نظارے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. اور خراٹے, سنوررز, مرد 40% مرد خراٹے لیتے ہیں اور عورتیں 24% عورتیں وہ خراٹے لیتی ہیں. اور آخر میں جناب بڑی تحقیق ہے یہ کہ موجودہ دور میں 24 گھنٹے انٹرنیٹ کی فراہمی یہ نیند کی راہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بہرحال اچھی نیند لیجئے, رات کو سوتے ہوئے اوراد و وظائف بھی ضرور پڑھیے, اور صبح اٹھ کر جو اٹھنے کی دعا ہے مسنون وہ بھی ضرور پڑھیے.